بولے دلیل یہ کہ نبی نے جتنے بھی فرائض و واجبات، جتنے بھی احکام شریعت ہم پہ لاگو کیے ہیں، ہم ہر ایک کو دل سے مانتے ہیں۔ مصطفیٰ نے فرمایا ہے آسمانی کتابیں 4 مشہور کتابیں، تورات، زبور، انجیل، قرآن، 4 کتابیں اللہ کے نبی نے فرمایا آسمانی مشہور، اس کے علاوہ صحیفے بھی نازل ہوئے، مگر مشہور 4 کتابیں نبی نے فرمایا ہم نے مانا ہے۔ مصطفیٰ نے فرمایا صاحب استطاعت ہو جائے، اللہ دولت دے دے، زندگی میں ایک بار حج کرنا فرض ہے۔ اللہ دولت دے، مالک نصاب حسب استطاعت پر جس کے پاس پیسہ، جس کے پاس چلنے کی طاقت و قوت ہے، وہ جائے حج کرنے کے لیے، زندگی میں ایک بار فرض ہے۔ مصطفیٰ نے فرمایا ہم نے دل سے مانا ہے۔ نبی نے فرمایا دنیا سے موت آنا ہے، زندگی اللہ نے دی ہے، مرنا ہے، نبی کے کہنے سے ہم نے مانا ہے۔ مصطفیٰ نے فرمایا بروز محشر، میدان محشر میں دوبارہ قبروں سے زندہ کر کے اٹھایا جائے گا، میدان محشر میں حساب و کتاب دیا جائے گا، اچھے لوگوں کو جنت بھیجا جائے گا، بد لوگوں کو، برے لوگوں کو جہنم میں پھینکا جائے گا۔ مصطفیٰ نے فرمایا ہم نے اسے مانا ہے۔ نبی نے فرمایا ہے ذرہ ذرہ نیکی اور بدی کا حساب دینا ہے۔ مصطفیٰ نے فرمایا ہم نے مانا ہے۔ نبی نے فرمایا 5 وقت کی نماز اللہ نے میری امت پہ فرض کی ہے، مجھے تحفہ دیا، مجھے آسمانوں پہ بلا کے اپنے قرب خاص میں معراج کرائی، میری یہ معراج ہے، میرا امتی نماز پڑھے گا، میرے امتی کی معراج ہو جائے گی۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن العظیم فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے حضرات، سب سے پہلے اپنے آقا و مولا حضور تاجدار انبیاء، نبی الانبیاء، امام الانبیاء، جناب احمد مجتبیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھوم جھوم کر درود شریف کا نذرانہ بآواز بلند پیش کر لے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ایک بار سب لوگ پھر بول دیجئے بآواز بلند یا رسول اللہ۔ کہیے سبحان اللہ، محبت کے ساتھ کہہ دیجئے یا رسول اللہ۔
اسٹیج پر باوقار عزت مآبزی علم بادب علماء تشریف فرمائے، علماء اکرام کی موجودگی میں آپ تک عارف رضا قریشی پہنچنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ایک بار حضور کے نام پہ جتنے لوگ بیٹھے آگے سے پیچھے تک، دائیں سے بائیں تک، ہاتھوں کو اٹھا کے کہہ دیں ایک بار یا رسول اللہ، ایک بار کہہ دیجئے یا اعلیٰ حضرت۔ اچھا کتنے لوگ اعلیٰ حضرت والے ہیں ذرا ہاتھ اٹھا کے بتا دیں۔ کوئی یہ بھی سوچ سکتا ہے یار یہ کیسی بات ہے، محفل اعلیٰ حضرت کے نام کی ہے تو اعلیٰ حضرت والے نہیں۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ اعلیٰ حضرت والے تو آتے بھی ہیں مگر جو اعلیٰ حضرت والے نہیں ہوتے وہ یہ دیکھنے آ جاتے ہیں کتنے لوگ اعلیٰ حضرت سے پیار کرتے ہیں۔ تو ہاتھ اٹھا کر یہ دکھا دیجئے اگر کوئی ہو سکتا ہے آ گیا ہو تو اسے پتہ چل جائے کہ اعلیٰ حضرت والے کم نہیں ہو رہے ہیں، دن بدن ترقی کے ساتھ بڑھتے جا رہے ہیں، بڑھتے جا رہے ہیں، کیونکہ اعلیٰ حضرت یوں ہی اعلیٰ نہیں بنے ہیں، نبی کو اعلیٰ کہہ کے اعلیٰ بنے ہیں۔ کس کو اعلیٰ کہہ کے بنے؟ اور میرا نبی اعلیٰ ہے، اور اتنا اعلیٰ ہے کہ میرے مصطفیٰ کی طرح کائنات میں کوئی دوسرا اتنا اعلیٰ ہی نہیں، اور ہے کیوں نہیں؟ اس لیے کہ اللہ نے کوئی دوسرا اتنا اعلیٰ بنایا ہی نہیں۔ اب سب لوگ بولیے گا ایک بار یا رسول اللہ۔ میں فرمائش کے مطابق ایک بڑی مشہور نعت ہے، میں نے پڑھی ہے بہت سارے لوگوں کی، حالانکہ میں ہر بار چینج کرنے کی کوشش کرتا ہوں لیکن کمیٹی کے کچھ لوگ اتنا پریشر بناتے ہیں کہ وہ ضرور پڑھنا ہے تو مجبوری بنتی ہے۔ بس میں آپ تک چند شعر پڑھوں اور گفتگو اپنی آگے بڑھاؤں۔ جی لگا کے کہیے ایک بار یا رسول اللہ، نہیں پھر کہہ دیجئے آپریٹر صاحب تھوڑا سا ریپیٹ دلے تھوڑی دے دیجئے مہربانی، آپ بالکل ایک جگہ سیٹ کر دیجئے۔ ہاں ٹھیک، جی لگا کے کہیے ایک بار یا رسول اللہ۔ بس اگر آواز تھوڑی سی بڑھ جائے تو مہربانی سیٹی نہیں مارنا چاہیے، پھر بولے ایک بار یا رسول اللہ۔ مجھے مصطفیٰ کے در سے بھلا کیا ملا نہیں ہے، جس کا عقیدہ یہ کہ حضور کے در دولت سے ملا ہے، اور میرے آقا کے غلام میرے نبی کا وہ در ہے، کون دیتا ہے دینے کو مو چاہیے، نہیں بات نہیں بنی ہے، کون دیتا ہے دینے کو مو چاہیے، دینے والا ہے سجا، دینے والا ہے سجا ہمارا نبی، مجھے مصطفیٰ کے در سے بھلا کیا ملا نہیں ہے، مجھے مصطفیٰ کے در سے بھلا کیا ملا نہیں ہے، مجھے مصطفیٰ کے در مجھے مصطفیٰ کے در سے بھلا کیا ملا نہیں ہے، میں غلام مصطفیٰ ہوں، میں غلام مصطفیٰ ہوں، میرے پاس کیا نہیں ہے، میں غلام مصطفیٰ ہوں، میں غلام مصطفیٰ ہوں، میرے پاس کیا نہیں ہے، مجھے مصطفیٰ کے در سے بھلا کیا ملا نہیں، سب لوگ میرے ساتھ میں اتنا جملہ پڑھیں مل کے، بھلا کیا، سب لوگ مل کے پڑھیں، بھلا کیا، بھلا کیا ملا نہیں، آیا جب بھی کوئی منگتا اس پیٹ بھر کھلایا۔ علماء کی صرف دعائیں چاہیے، میں سمجھتا ہوں اس سے زیادہ مصروف علماء رہتے ہیں، مگر علماء کی صرف دعائیں ملیں، آپ لوگ سبحان اللہ بولیے۔ آیا جب بھی کوئی منگتا مجھ سے پیٹ بھر کھلایا، آیا جب بھی کوئی منگتا اس سے پیٹ بھر کھلایا،
جب کو یہ منگتا اس پیٹ بھر کھلایا کئی دن سے گھر میں چولہا کئی دن سے گھر میں چولہا چولہا کئی دن سے گھر میں چولہا علی کا جلا نہیں ہے تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت مسلک اعلی حضرت نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سبحان اللہ کئی دن سے گھر میں چولہا علی کا جلا نہیں کسر ہے یہ حسین کا ہے سجدہ بول دیں ایک بار یا حسین پھر بول دیجئے یا حسین یہ ادھر والے ذرا خاموش ہیں بول دیں ایک بار یا حسین یہ حسین ہی کسر ہے یہ حسین کا ہے سجدہ یہ حسین ہی کسر ہے یہ حسین کا ہے سجدہ یہ حسین کی کسر یہ حسین کی کسر یہ حسین کا ہے سجدہ جو جھکا ہے کربلا میں جو جھکا ہے کربلا میں جو جھکا ہے جو جھکا ہے جو جھکا ہے جو جھکا ہے کربلا میں ابھی تک اٹھا نہیں ہے جو جھکا ہے نعرہ رسالت شہید کربلا امام عالی مقام یا حسن یا حسین یا حسن یا حسین جشن اعلی حضرت فیضان اعلی حضرت فیضان تاج الشریعہ مفتی عارف رضا قریشی علماء اہل سنت نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سبحان اللہ سبحان اللہ کہیے سبحان اللہ بول دیجئے سبحان اللہ کچھ لوگ اس ڈر سے نہیں بول رہے ہیں نہیں معلوم سبحان اللہ بولیں گے ہوگا کیا اس لیے میں آپ سے بول رہا ہوں تھوڑا دھیرے سے کہہ دیجئے ایک بار یا رسول اللہ نہیں ایک بار اور دھیرے سے بول دیجئے سبحان اللہ رہے نہیں کوئی پڑوسی سنے گا دیکھے گا کہ کتنی اچھی آواز ہے کانوں تک پہنچے گی ہو سکتا ہے نظر لگ جائے اس لیے دھیرے سے بولیے گا سبحان اللہ اور کچھ اتنے چالاک ہیں کہ بولی نہیں رہ گئی نظر لگ نہ جائے اللہ کے بندو حضور کا ذکر کرتے ہوئے آواز خراب نہیں ہوتی ہے آواز پہ نظر نہیں لگتی اگر آواز خراب ہوتی بولنے سے تو علماء اور شورا کی آواز تب سے خراب ہو جاتی یہ آواز کسی اور کے نام پر نہیں چلتی ہے یہ اس نبی کے نام پر چلتی ہے جس نبی کے لیے اللہ نے کل کائنات کو بنایا ہے جس نبی کی محبت میں اللہ نے آواز ہی نہیں کل کائنات ساری نعمتوں کو اللہ نے بنایا ہے تو پھر اس نبی کے نام پہ خراب نہیں ہو سکتی ہے ہاں یہ ہو سکتا ہے ہو خراب نبی کا نام لینے سے آواز اچھی ہو جاتی ہے مجھے مصطفیٰ کے در سے بھلا کیا ملا نہیں ارے بے خبر یزیدی تجھے کچھ خبر نہیں بے خبر یزیدی تجھے کچھ خبر نہیں ہے ارے بے خبر یزیدی ارے بے خبر یزیدی تجھے کچھ خبر نہیں ہے ظالم یزیدی تجھے خبر اس لیے نہیں ہے
یزید کی پلاننگ یہ تھی، ابن زیاد کی پلاننگ یہ تھی، یزیدیوں کی پلاننگ یہ تھی، حسین کو شہید کر دو اسلام مٹ جائے گا، حسینیوں کو شہید کر ڈالو اسلام مٹ جائے گا، حسین کے گھر والوں کو شہید کر دو اسلام مٹ جائے گا۔ وہ لہریہ گنج کے زندہ دل بہار کے زمین مسلمانوں، آپ کو عارف رضا قریشی پیغام دے کے جانا چاہتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، حضرت علامہ مفتی غلام جیلانی ازہری صاحب، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اعلیٰ حضرت کانفرنس سرزمین لہریہ گنج، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ۔ مفکر قوم و ملت، خطیب ہندوستان، خطیب پاکستان، خطیب نیپال، حضرت علامہ مولانا مفتی غلام جیلانی ازہری تشریف لا چکے ہیں۔ آپ چہرے کو دیکھیے، نیکیوں میں اضافہ کیجئے، محبت کے ساتھ بولیے گا یا رسول اللہ۔ نہیں یار اتنی دھیرے مت بولیے، سبحان اللہ زور سے کہیے گا، بولیے سبحان اللہ، اور زور سے بولیے سبحان اللہ۔ یزید کی پلاننگ، حسین کو شہید کرو، گھر والوں کو شہید کر دو، حسینیوں کو شہید کر دو، اسلام مٹ جائے گا۔ اس ظالم یزید کو پتہ نہیں، یزیدیوں کو پتہ نہیں ہے کہ کبھی یزید کی شکل میں، یزید کی صورت میں، کبھی یزید کی صورت میں فرعون آیا، کبھی نمرود آیا، کبھی حامان آیا، کبھی شداد آیا۔ اس سے پہلے بڑے بڑے شورما، بڑے بڑے حکمران آئے، اسلام مٹانے کی کوشش کیے، مگر وہ ظالم مٹ گئے، اسلام نہیں مٹا، اس لیے کہ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، جتنا ہی دباؤ گے اتنا ہی یہ ابھرے گا۔ ارے بے خبر یزیدی تجھے کچھ خبر نہیں، ارے بے خبر یزیدی تجھے کچھ خبر نہیں، ارے بے خبر یزیدی، ارے بے خبر یزید تجھ کچھ خبر نہیں ہے، وہ حضور کا نہیں ہے، وہ حضور کا نہیں ہے، جو حسین کا نہیں ہے، وہ حضور کا نہیں ہے، جو حسین کا نہیں ہے۔ مجھ مصطفیٰ کے در سے بھلا کیا ملا نہیں، محبت کے ساتھ کہیے یا رسول اللہ، پھر کہہ دیجئے ایک بار سبحان اللہ۔ جتنے لوگ اعلیٰ حضرت سے پیار کرتے ہیں وہی لوگ اعلیٰ حضرت کی محبت میں ہاتھ اٹھا کے کہیں ایک بار یا اعلیٰ حضرت سرکار، پھر کہیے گا ایک بار اعلیٰ حضرت۔ اعلیٰ حضرت سے اور اس وقت میں میرے آقا کے غلاموں، اب تک لوگ کہتے ہیں اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت یہ سنیوں کی پہچان ہے۔ میں کہتا ہوں مسلک اعلیٰ حضرت سنیوں کی پہچان کا نام نہیں، مسلک اعلیٰ حضرت سنیوں کی ضرورت کا نام ہے۔ مسلک اعلیٰ حضرت سنیوں کی ضرورت کا نام ہے۔ اعلیٰ حضرت کا کرم ہے، ہندوستان کے علماء ہی نہیں اور ہندوستان کے سنیوں پر ہی نہیں، بلکہ جہاں جہاں حضور کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، اگر ان کے ایمان کی پکی پہچان یہ دیکھنا ہے کہ یہ پکا سنی ہے یا کچا ہے، تو نام اعلیٰ حضرت لے لو، پتہ چل جائے گا یہ ٹنا ٹن ہے یا پھر کچا ہے۔
یہ ٹنا ٹن ہے یا بھد بد والا ہے، مگر ہم الحمدللہ ٹی ٹی ایس ٹنا ٹن ہے۔ جب ہم ٹنا ٹن ہے تو کل بروز میں ایک شاعر کی زبان میں میں بول دوں تو آپ کو انشاءاللہ مزہ آ جائے کہ جس کے ایمان پہ بریلی کی مہر لگ جائے، جس کے ایمان پہ بریلی کی مہر لگ جائے، جس کے ایمان پہ بریلی کی مہر لگ جائے، جس کے ایمان پہ بریلی کی مہر لگ جائے، جس کے ایمان پہ بریلی کی مہر لگ جائے، حشر کے روز غصے کا سر بازار چلے، حشر کے روز غصے کا سر بازار چلے۔ آئیے ایمان مضبوط کرنے کے لیے، ایمان کو چیک کرنے کے لیے، یوں تو ہر بندے کا دعویٰ ہے میں ایمان والا ہوں، جس سے بھی سوال کریں گے ہر بندہ کہے گا میرے آقا کے غلاموں جو اعلیٰ حضرت کو مانگتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں ہم ایمان والے ہیں، لیکن جو اعلیٰ حضرت کے علاوہ کسی اور کو مانتے ہیں ان سے سوال کرو گے وہ کہتے ہیں ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم حج کرتے ہیں، ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں، اس لیے ہم بھی پکے مومن ہیں۔ ہر بندے کا دعویٰ ہے میں مومن ہوں، میں کسی عالم سے سوال نہیں کرتا ہوں، میں کسی عالم سے نہیں، کسی حافظ سے نہیں، کسی قاری قرآن سے نہیں، میں رب قدیر کی بارگاہ میں ادب کے ساتھ عالم تصور و تخیل میں سوال کرتا ہوں، او میرے مولا تو مالک ہے، تو خالق ہے، تو رازق ہے، مولا تو بتا پکا مومن کون ہے، مولا تو بتا۔ رب کے قرآن کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں، قرآن تو بتا مومن کون۔ ہمارے رشد و ہدایت کے لیے سب سے بڑی اللہ کی کلام، اللہ کا کلام ہے قرآن حکیم، سب سے پہلے قرآن کیونکہ اللہ کا کلام ہے۔ میرے آقا سید کونین کے غلاموں رب کے قرآن کی بارگاہ میں، لیکن ہر بندے کا دعویٰ ہے جس سے پوچھے آپ مومن ہیں تو ہر ایک بندہ کہتا ہے میں مومن ہوں، میں سنی ہوں، میں مسلمان ہوں۔ میں نے کہا جب اتنا تو بولے قریشی صاحب آپ کیسی سوال کرتے ہیں کہ اگر مومن ہیں ہوتے ہم ایمان والے نہیں ہوتے؟ میں نے کہا حضور سے پیار کرتے ہیں؟ ہاں بولے ڈٹ کے حضور سے پیار کرتے، پکے مومن ہیں۔ میں نے کہا ایمان والا ہونے کے لیے تیرے پاس میں کوئی دلیل؟ ہر بندہ کہے گا ہاں میرے پاس دلیل۔ میں نے کہا کیا دلیل ہے؟ بولے دلیل یہ ہے میں نے حضور کا کلمہ پڑھ لیا ہے۔ میں نے کہا کلمہ کون سا؟ بولے وہ کلمہ پڑھا ہے جو جناب ابو بکر نے پڑھا، صدیق اکبر بنے، جو کلمہ عمر نے پڑھا، فاروق اعظم بنے، جو کلمہ عثمان غنی نے پڑھا، سخاوت کے تاجدار بن گئے، جو کلمہ علی نے پڑھا شیر خدا بن گئے ہیں، جو کلمہ بلال نے پڑھا ہے عاشق رسول بن گئے ہیں۔ میرے آقا سید کونین کے غلاموں ہر ایک کا جواب آئے گا میرے پاس دلیل ہے، میں نے کلمہ پڑھا ہے۔ میں نے کہا اس کے علاوہ کوئی اور بھی دلیل ہے؟ نبی سے محبت کا دعویٰ تو ہر ایک بندہ کرتا ہے، جس سے بھی پوچھا جائے جو اپنے آپ کو مسلمان کہے وہ سب کہتے ہیں ہر ایک کا دعویٰ ہے میں حضور سے پیار کرتا ہوں، میں نبی سے محبت کرتا ہوں۔ میں نے کہا تیری محبت کے لیے دلیل کیا؟ بولے میں نے نبی کا کلمہ پڑھا ہے، میں نے اس کے علاوہ کوئی اور بھی دلیل ہے؟ بولے ہاں ہمارے پاس میں دلیل۔ میں نے کہا بتا کیا دلیل ہے؟ مصطفیٰ نے فرمایا نماز اللہ نے فرض فرمائی، ہم نے اسے مانا ہے۔ اللہ کے نبی سید کونین نے فرمایا وحدہ لا شریک، اللہ ایک ہے اس کا کوئی شریک نہیں۔ مصطفیٰ نے فرمایا ہے ہم نے اسے دل سے مانا ہے اور اس انداز سے مانا ہے کہ ایک دیکھنے والے کا کہاں مان لیا ہے، ایک دیکھنے والے کا کہاں مان لیا ہے، ایک دیکھنے والے کا کہاں مان لیا ہے،
اسے بن دیکھے خدا مان لیا ہے۔ میں نے کہا اس کے علاوہ کوئی اور دلیل ہے؟ بولے ہاں میرے پاس دلیل ہے، نبی کونین نے جو جو قانون بتائے ہم انہیں مانتے ہیں، ہمارا ایمان ہے مصطفیٰ نے جو فرما دیا ہے زمین اپنی جگہ بدل سکتی ہے، آسمان پھٹ سکتا ہے، چاند و سورج اپنا ٹائم ٹیبل بدل سکتے ہیں، مصطفیٰ کا فرمان نہیں بدلا جا سکتا ہے۔ قول نبی قول خدا ہے، قول نبی قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ میرے آقا کے غلاموں، یہ تو میں نے سوالات آپ کے سامنے رکھے، اس سے پتہ چلتا ہے ہمارے پاس میں دلیل ہے، ہم نبی سے پیار کرتے ہیں، ہم ایمان والے ہیں۔ آئیے رب کی بارگاہ میں چلتے ہیں، اللہ کے لارے کلام سے پوچھتے ہیں، اور رب کے کلام تو بتا دے رب کی بارگاہ میں کون بندہ پکا مومن ہے۔ رب کی نگاہیں قدرت میں کون بندہ پکا مومن ہے، یہ قرآن تو بتا۔ جب میں نے یہ سوال کیا عالم تصور و تخیل میں جواب آتا ہے۔ عارف رضا قریشی اور رب کے بندے، جواب ملتا ہے قرآن پڑھ پتہ چل جائے گا، محبت سے بولے سبحان اللہ، اور جی لگا کے کہہ دیجئے یا رسول اللہ، بات ختم کر دی جائے کہ بڑھا دی جائے؟ ہے اجازت؟ جی لگا کے بولیے نا سبحان اللہ۔ آپ خاموش ہو رہے ہیں تو میں اس لیے پوچھ رہا ہوں، ورنہ اجازت کی ضرورت نہیں پوچھنے کی۔ جی لگا کے کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ اللہ فرماتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ۔ کیسا ایمان والا کامیاب ہے، یوں تو دنیا میں ہر ایک کا دعویٰ ہے میں ایمان والا ہوں، مولا تو بتا دے کوئی شرط تو نہیں لگائی ایمان لانے میں۔ ویسے تو تیرے نبی نے جتنے بھی قانون بتائے ہیں، جتنے بھی شریعت کے واجبات، جتنے بھی شریعت کے فرائض بتائے ہیں، ہر ایک پہ ماننے کی ہم دل سے مانتے ہیں، ہر ایک پہ عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، حتی الامکان عمل بھی کرتے ہیں۔ او میرے مولا تو بتا دے کیسا ایمان والا تیری بارگاہ میں قبول کیا جائے گا، کیسا ایمان تیری بارگاہ میں قبول کیا جائے گا۔ او مولا کون پکا مومن ہے تو بتا دے، کوئی شرط تو نہیں لگائی ہے۔ جواب آتا ہے ہاں میرے بندو میں نے شرط لگائی ہے۔ میں نے کہا مولا وہ شرط کیا ہے؟ جواب آتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ۔ او میرے بندو ایمان والو ایسا ایمان لاؤ جیسا میرے نبی کے یار صحابہ مصطفیٰ پہ لائے، جیسا ایمان میرے نبی کے یار میرے نبی کے صحابہ حضور پہ ایمان لائے۔ ایمان کیسا لائے صحابہ؟ کیسا ایمان لائے؟ جان مانگو تو جان دیں گے، جو مال مانگو تو مال دیں گے، جو جان مانگو تو جان دیں گے، جو مال مانگو تو مال دیں گے۔ نہ ہوگا ہرگز ہم سے لیکن نبی کا جاہو جلال دیں گے۔
گھر بیٹھے نبی کی محبت کا دعویٰ کرنے والوں، مصطفیٰ سے پیار کرنے والوں، صحابہ نے کیسا پیار کیا ہے یاد رکھیے، ہسٹری میں آپ کے سامنے بیان کرو تو پتہ چل جائے گا۔ آئیے میرے نبی کا سب سے پہلا یار، یار غار و مدار، جناب صدیق وفادار، صدارت کے منصب پہ فائز ہیں، ابھی ایمان نہیں لائے ہیں، مصطفیٰ کا کلمہ نہیں پڑھا ہے، جناب صدیق اکبر کے بغیر آپ قریش قبیلے کے سردار ہیں۔ جب تک کوئی فیصلہ مکمل نہیں ہوتا ہے، جس فیصلے پہ مہر جناب صدیق کی نہیں لگ جاتی ہے، میرے آقا کے غلاموں، ایمان لانے سے پہلے بھی آپ قریش کے قبیلے کے سردار ہیں، مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والوں، مگر یاد رکھنا وہ سرداری اور ہے، مصطفیٰ کی غلامی والی سرداری اور ہے۔ جب جناب صدیق اکبر نے مصطفیٰ کا کلمہ نہیں پڑھا، ایک شہر کے لوگ جانتے تھے، ایک قبیلے کے لوگ جانتے تھے، ایک ملک کے لوگ جانتے تھے، ایک خاندان کے لوگ جانتے تھے کون ابو بکر ہے، لیکن مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ لیا ہے، جہاں جہاں نبی کا غلام پوری دنیا میں بستا ہے، ادب سے نام لیتا ہے صدیق نبی کا وفادار۔ صدیق امیر المومنین ہے، ہر ایک لیتا ادب سے نام۔ میرے آقا سید کونین کے غلاموں، میں صحابہ کی اگر ہسٹری آپ کو بیان کروں تو وقت بہت لمبا ہو جائے گا، تھوڑا سا بیان حضور سرکار اعلیٰ کی بارگاہ میں بھی آنا ہے۔ جناب صدیق اکبر نے نبی سے پیار کیا، جناب عثمان غنی، جناب مولا علی، جناب عمر فاروق اعظم نے مصطفیٰ سے پیار کیا ہے۔ بڑے پیار کے بعد بتاؤں کون؟ بلال۔ گھر بیٹھے بیٹھے ہم کہتے ہیں ادھر یہ حالات خراب ہو گئے، یہاں کا ماحول خراب ہے اور دنیا کے ماحول کو خراب دیکھ کے نبی کی شان میں کوئی بھونکتا رہتا ہے۔ اے مسلمان، تجھے ایک بار بھی ٹینشن نہیں ہوتی ہے، تیرے دماغ میں کبھی بھی لوڈ نہیں آتا، کبھی سوچتا سمجھتا نہیں، ایک بار بھی زبان سے ایک بار یہ تو بولے کہ پروردگار ہم مجبور ہیں، مگر پروردگار تو تو مالک و مختار ہے۔ رب کی بارگاہ میں دعائیں مانگو، او مولا کب تک تیرے محبوب کی شان میں گستاخیاں ہوتی رہیں گی، کب تک تیرے محبوب کی شان میں زبانیں دراز کی جاتی رہیں گی۔ میرے آقا سید کونین کے غلاموں، جو بھی چاہتا ہے بھونکنے لگ جاتا ہے، لیکن آئیے یہ تیرا اور میرا پیار ہے، یہی پیار بلال کے سینے میں آیا ہے۔ جناب بلال حبش چھوڑ کے آئے ہیں، گھوڑوں کی مارے برداشت کی ہیں، میرے آقا کے غلاموں جسم سے کھال اتر جاتی ہے، عرب کے تپتے ہوئے ریگستان پہ پتھریلی زمین پہ آپ کو گھسیٹا جاتا ہے، اور جناب بلال کہتے ہو میاں تیرے دل میں یہ خیال ہے شاید بلال کے جسم پہ حکومت تیری ہو گئی ہے، بلال تیرا غلام بن گیا ہے، شاید کلمہ چھوڑ دے گا، یاد رکھنا یہ جسم پہ حکومت تیری ہے، اس دل پہ حکومت دامنا کے لال کی ہو گئی، دل پہ حکومت آمنہ کے لال کی ہو گئی، اور جس کے دل میں یہ پیار آ جاتا ہے، یہی پیار جناب جس کے دل میں آ جاتا ہے، یہی پیار جب دل میں آتا ہے۔ مصطفیٰ سید کونین کا کلمہ پڑھنے والوں، علم بھی بڑی نعمت ہے، علم سے انسان کو دنیا میں رہنے کا طریقہ ڈھنگ و سلیقہ ملتا ہے، مگر وہ علم جس کے ساتھ میں عشق آ جاتا ہے، یہی عشق اگر ساتھ میں علم کے امام اہل سنت کے سینے میں آیا، اعلیٰ حضرت بنے، یہی علم سینے میں علم کے ساتھ میں عشق آیا، مصطفیٰ کے غلاموں مفتی اعظم سرکار بنتے ہیں، یہی اگر علم کے ساتھ میں عشق مصطفیٰ ہو جائے، کون سا پیار صحابہ والا، کون سی محبت صحابہ والی محبت، صحابہ والا ایمان۔ میرے آقا کے غلاموں جب علم کے ساتھ ساتھ عشق سینے میں ہوتا ہے تو پھر حامد ملت بنتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ جب علم کے عشق آتا ہے تو مفسر اعظم ہند تاج الشریعہ کے والد بنتے ہیں، اور یہی عشق علم کے ساتھ عشق آتا ہے سرکار تاج الشریعہ بنتے ہیں۔ صرف علم سے کام نہیں چلنا ہے، علم کے ساتھ عشق ضروری ہے۔
علم کے ساتھ عشق ضروری ہے. علم اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے مگر خالی علم نہیں. اس لیے کہ اگر خالی علم والا شان والا ہوتا تو پھر شیطان سب سے بڑا شان والا ہوتا. شیطان کے پاس علم تھا, شیطان کے پاس عبادت و ریاضت تھی, مگر وہاں بے ادبی تھی, وہاں پہ عشق نہیں. اللہ کے پاک پیغمبر خلیفہ اول جناب حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے پاک پیغمبر کی بارگاہ میں جھکنے سے انکار کیا. اس ظالم کو یہ خبر نہیں ہوئی, اس کے دل میں یہ خیال آیا, شیطان نے یہ سوچا یہ تو مٹی سے بنے, مٹی کا کام نیچے رہنا, میں آگ سے بنا, آگ کا کام اوپر جانا. یہ تو خیال آ گیا, یہ نہیں سوچا یہ جھکنا اور ہے فرمان کل کائنات کے مالک و مختار خالق کا ہے. حکم اللہ کا ہے. اگر یہ دل میں خیال آ جاتا تو پھر لعنت کا توق نہیں پڑتا, پھر عذاب الہی کا وہ مستحق نہیں بنتا. تو علم کے ساتھ عشق ضروری ہے, اور جب عشق آتا ہے تو پھر امام اہل سنت بنتے ہیں. عشق آتا ہے تو مفتی اعظم سرکار بنتے ہیں, اور عشق آتا ہے تو سرکار تاج الشریعہ بنتے ہیں. علم کے ساتھ عشق ضروری ہے. میرے آقا سید کونین کے غلاموں, اعلیٰ حضرت سرکار کا عرس 5 تاریخ شروع ہو گئی, 6 7 8 یہی تاریخ ہے نا. بس ایک کل کا دن پیچھے پرسوں سے عرس اعلیٰ حضرت شروع ہے, اور جوک در جوک عاشقان اعلیٰ حضرت بریلی شریف میں جائیں گے دیار اعلیٰ حضرت میں فیض لینے کے لیے, اور وہاں پر فیض اعلیٰ حضرت کا پائیں گے, ساتھ میں مصطفیٰ جان رحمت کی نگاہ کرم بھی ہوگی. اس لیے کہ اعلیٰ حضرت کا بڑا گہرا تعلق ہے مصطفیٰ جان رحمت سے. ہر ایک عاشق رسول, ہم بھی سب عاشق رسول ہیں, لیکن اعلیٰ حضرت نے جتنا ڈٹ کے نبی سے پیار کیا ہے میرے آقا کے غلاموں, یہی وجہ ہے کہ اعلیٰ حضرت کو آج پوری دنیا اتنا مانتی ہے اور اعلیٰ حضرت کو اتنا چاہتی ہے. سرکار اعلیٰ حضرت سرکار 10 شوال 1272 میں آپ پیدا ہوئے. اعلیٰ حضرت کو صرف یوں ہی اعلیٰ حضرت نہیں کہا جاتا ہے, بڑے بڑے کارنامے اعلیٰ حضرت سرکار کی آپ نے سنا کہ فتاوی رضویہ بھی اعلیٰ حضرت نے لکھی, کنز الایمان اعلیٰ حضرت نے لکھا. اور یاد رکھنا 4 سال کی عمر میں اعلیٰ حضرت سرکار نے ناظرہ قرآن, جبکہ 4 سال میں بچہ صحیح کر کے بولنا بھی نہیں جانتا ہے, صحیح کر کے کھانے کا اسے سلیقہ اور طریقہ ڈھنگ نہیں ہوتا ہے, اعلیٰ حضرت سرکار نے ناظرہ قرآن مکمل کیا 4 سال کی عمر میں. جب آپ کی 6 سال کی عمر ہوئی تو آپ نے عید میلاد النبی کے موقع پر ایک حضور سید کونین کی شان میں تقریر کی عربی زبان میں. میرے آقا کے غلاموں, جب 8 سال کی عمر ہوئی تو آپ نے ایک درس نظامی کی بہت بڑی فن نحو میں, جس کا ایک الگ مقام ہے, ہدایت النحو کی آپ نے شرح لکھی. اور ہدایت النحو یہ وہ علم نحو کی کتاب ہے کہ اس کو کبھی کبھی کتنے اساتذہ پڑھتے کتنے اوراق ایسے بھی آتے ہیں, کتنے ورق ایسے بھی آتے, کتنے ایسے اسباق آتے ہیں کہ جس میں کئی بار سوچنا پڑتا ہے. یہ ہدایت النحو جو کبھی تیسری جماعت یا چوتھی جماعت ثانیہ یا ثالثہ میں الگ الگ نظام کے اعتبار سے پڑھائی جاتی ہے. اور 8 سال کی عمر میں سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ نے 10 سال کی عمر میں مسلم الثبوت کی آپ نے شرح لکھی. میرے آقا سید کونین کے غلاموں, اور اعلیٰ حضرت سرکار نے یہ جو کنز الایمان لکھا ہے 58 یا 57 سال کی جب آپ کی عمر ہوئی تو آپ نے کنز الایمان ہم امت مسلمہ کو عطا فرمایا. اعلیٰ حضرت کے غلاموں, سید کونین سے محبت کرنے والوں, یوں ہی نہیں اعلیٰ حضرت 56 علوم پر اور یونیورسٹیوں میں نالج کے مطابق میں آپ کو بتاؤں کہیں 30 علم پر گفتگو ہوتی ہے, کہیں 35 کہیں 36, لیکن اعلیٰ حضرت سرکار 56 علوم پر دسترت حاصل تھی. اللہ نے اعلیٰ حضرت سرکار, اعلیٰ حضرت نبی کے معجزوں میں سے معجزے کا نام
جو نبی کے بے شمار معجزے ہیں، ان بے شمار معجزوں میں سے ایک معجزے کا نام امام اہل سنت سرکار ہے۔ میرے آقا سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، اعلیٰ حضرت سرکار جس بھی علم پر دیکھیے، جس بھی آپ سبجیکٹ کو اٹھائیے، اعلیٰ حضرت سرکار کے پاس وہ موجود۔ یہ نبی کی عطا نہیں ہے، نبی کا معجزہ نہیں تو پھر کیا ہے؟ میرے آقا کے غلاموں، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہمیں اعلیٰ حضرت سرکار سے محبت کرنا چاہیے اور پیار کرنا چاہیے۔ یہی کمال دیکھ کے، یہی شان دیکھ کے، یہی اعلیٰ حضرت کے ہنر کو دیکھیں، اعلیٰ حضرت کے کمال علمی کمال کو دیکھیں، اعلیٰ حضرت کے ہر طرف سے آواز آتی ہے وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، ہر طرف سے آواز آتی ہے وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھتا ہوں وہ علاقہ رضا کا ہے، اوروں نے تو لکھا ہے بہت علم دین پر، اوروں نے تو لکھا ہے بہت علم دین پر، جو کچھ ہے صدی میں وہ تنہا رضا کا ہے۔ چلتے چلتے اعلیٰ حضرت کے شعر کے وہ اشعار کو بلا لے، اعلیٰ حضرت کا کلام اعلیٰ حضرت نبی کی بارگاہ میں قلم اٹھاتے ہیں اور حضور کی شان اس انداز سے بیان کر کے دنیا کو بتا کے جاتے ہیں کہ سب سے اولا ہاتھوں کو ایسے ربیع الاول کا جھنڈا بنائے اور اس انداز سے سب لوگ ایک بار میرے ساتھ میں مل کے پڑھیں، سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا او بالا ہمارا نبی، کون دیتا ہے دینے کو وہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی، سب سے اولا وہ اعلیٰ ہمارا نبی۔ اللہ کی بارگاہ میں دعائے رب قدیر میرے کہنے میں، آپ کے سننے میں لغزش خامیاں ہوئی، اللہ اپنے نبی کے صدقہ طفیل معاف فرمائے۔ تمام لوگ ایک بار توبہ کریں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، کلمہ شریف کا ورد کر لیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔